رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے بدر زہرا پیام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ آئیے چلتے ہیں محترمہ سیما زیدی سے اور جانتے ہیں کہ وہ ہمیں آج کیا بتا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آج یہ بتائیے کہ ہم نے جو اپنا آخری پروگرام چھوڑا تھا وہ علم نشرہ کی پہلی آیت تک آپ نے ہمیں بتایا تھا، آگے آج آپ کیا بتائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ انشراح یعنی سورہ علم نشرح کا آغاز کیا اور اس کی پہلی آیت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، جس میں پروردگار عالم نے اپنی ایک نعمت خاص کی طرف اشارہ کیا کہ کیا ہم نے تمہیں شرح صدر نہیں عطا کیا، یعنی وہ وسعت، وہ وسیع النظری، وہ وسیع الفکری جو پروردگار عالم نے رسول خدا کو عطا کی، جس کے سبب رسول خدا نے اپنی ان تمام مشکلات کا نہایت صبر و ضبط کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود فتح مکہ کے وقت رسول اکرم کا وہ عام معافی نامہ تھا کہ جب جوق در جوق لوگ مکہ میں رسول اکرم کے ساتھ داخل ہو رہے تھے اور رسول اکرم فاتح کی حیثیت سے اسی شہر میں واپس پلٹ رہے تھے جہاں سے وہ نکالے گئے، جہاں سے وہ اپنی جان بچا کر دشمنوں کے نلغے سے باہر نکلے تھے۔ اس شہر میں جب وہ داخل ہوئے ہیں تو ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کو دسترس حاصل تھی اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی، اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی، اس کے باوجود انہوں نے اس دن عام معافی کا اعلان کیا۔ اور یہ اعلان کرنا خود اس بات کی دلیل ہے جو شرح صدر، جو وسعت پروردگار عالم نے انہیں عطا کی تھی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ تک بھی کہا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی جا کر پناہ لے لے گا تو آج اسے بھی عام معافی۔ عزیزان گرامی، آج اس نشست میں ہم جب اگلی آیت کی طرف متوجہ ہوں گے تو اگلی آیت ہے جی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ یعنی وہ بوجھ جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، تبلیغ اسلام کی دشواریوں کے حوالے سے جو آپ کے سر پہ تھا، آپ کے کاندھوں پر تھا، کیا ہم نے اس بوجھ کو آپ کے لیے ہلکا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس میں آپ کی مدد نہیں کی؟ یعنی یہ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کی کمر توڑ رہا ہے، آپ کو یعنی مسلسل ایک بوجھ کی صورت میں آپ کے کاندھے پر موجود ہے۔ تو اس کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا کہ ہم نے اس معاملے میں آپ کی مدد کی اور آپ کے اس بوجھ کو بانٹ لیا، آپ کے اس بوجھ کو ہلکا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے تبلیغ کے وجہ سے، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے جوق در جوق دین خدا میں شامل ہو رہے تھے اور اسلام کامیاب سے کامیاب ہوتا چلا جاتا۔ یعنی یہ جتنے مارکے ہوئے ہیں، جنگ بدر کا ہو، خندق کا ہو، حنین کا ہو، یعنی اس میں حالانکہ رسول اکرم کو منافقین کا سامنا بھی کرنا پڑا، بعض ڈرپوک افراد جنگ کے میدان سے بھاگ جاتے تھے، فرار کر جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام ترقی کرتا رہا اور اکثر مقامات پر یہ بوجھ حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے بھی کم ہوا اور آپ کی بھرپور شجاعت ان میدانوں میں آپ کے لیے کسی کمک سے کم نہیں رہی۔ اس کے علاوہ خود فرشتوں کا نزول ان جنگ کے میدانوں میں بھی پروردگار عالم کی طرف سے اسی بوجھ کو کم کرنے کے لیے تھا۔ یعنی جنگ بدر میں تو خاص طور پر فرشتوں کو اتارا گیا، جنگ احد میں فرشتوں کو اتارا گیا کہ جو ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے، اور پروردگار عالم نے اس انداز میں اپنے حبیب کی مدد کی
کہ چاہے جتنی بھی دشمنوں نے ایذا رسانی کی، چاہے جتنی بھی انہوں نے اپنی چالیں چلیں، جتنی بھی انہوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی اور حملے کیے اور جنگیں مسلط کی، لیکن اس کے باوجود فتح جو ہے وہ اسلام ہی کو ملی، اور رسول اکرم مسلسل اپنی کامیابی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب یہاں پر اگر ہم لفظی طور پر اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس میں وزرا، وزر ایک لفظ ہے کہ جو وضاحت طلب ہے، اور علماء اہل تفسیر نے جو اس کا لغوی طور پر معنی بتایا ہے وہ ہے کہ لغت میں وزر کا مطلب ہے بوجھ، یعنی جو ایک سنگین بوجھ جو کندھے پر موجود ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی گناہگار کے ذمے گناہ ہیں تو وہ گناہوں کا بھی بوجھ وزر کہلاتا ہے، جو کہ گناہگار اپنے دوش پر محسوس کرتا ہے یا اس کے کاندھوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ نقضہ جو کہ اگلی آیت کا لفظ ہے، وہ اس کا معنی ہے کہ رسی کی گرہ کو کھولنا، یعنی ہم نے اس بوجھ کو جو کہ وزر کی صورت میں آپ کے اوپر موجود تھا، ہم نے نقضہ کی صورت میں اس کو کھول دیا، یعنی جیسے رسی کی گرہ کو کھولا جاتا ہے اس طرح سے ہم نے آپ کے بوجھ کو آپ کے کندھوں پہ سے اتار دیا۔ اور اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ جو بات کہی جا رہی کہ اب پیغمبر اکرم تو سراپا حق ہیں، سراپا صادق اور امین ہیں، صاحب وحی رسول ہیں، صاحب وحی نبی ہیں، تو ان کے اوپر جو یہ بوجھ تھا کہ جو پیغمبر کی پشت پر تھا اور خدا نے اٹھایا، تو اس میں اب علماء جو ابحاث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ وحی کا بوجھ بھی ہے، یعنی ان معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ خود وحی ایک سنگین ترین بوجھ ہے، ایک سنگین ترین پیغام ہے جو کہ رسول کے کاندھے پر موجود ہے۔ اسی طرح سے کچھ علماء نے کہا کہ یہ وزر مشرکین کی ضلالت اور ان کی گمراہی، ان کی ہر درمی بھی ایک بوجھ کی صورت میں رسول اللہ کے کاندھوں پر موجود تھی۔ کسی نے کہا کہ ان کی حد سے زیادہ اذیت پہنچانا، ان کا حد سے زیادہ آزار پہنچانا بھی خود ایک بوجھ کی صورت میں ان کی طبیعت پر موجود تھا۔ صحیح۔ اسی طرح سے ایک اور جو بات انہوں نے کہی علماء اہل تفسیر نے، وہ کہتے ہیں کہ اس غم و اندوہ میں کہ جب مشرکین مسلسل آپ پر ایذا رسانی اور آپ کے لیے طعنہ زنی کر رہے تھے اور آپ کو پریشان کر رہے تھے، ایسے میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات سے جو پیدا ہونے والا جو غم اندوہ آپ کے کاندھوں پر آیا، یعنی دو ایسی غمگسار ہستیاں جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے موجود تھیں، جب ان کا انتقال ہوا تو پھر آپ کے کاندھوں پر اتنا شدید بوجھ تھا کہ جو آپ کی برداشت سے باہر تھا، اور یہ وہ غم و اندوہ تھا کہ جو آپ کے یعنی ناقابل برداشت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بوجھ اتنا شدید ہوا اور مشرکین کی اتنی زیادہ ایذا رسانی ہوئی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ مکہ جو ان کا آبائی شہر تھا، کہ جہاں آپ کے آباء و اجداد نے ایک عرصہ گزارا اور آپ نے ایک عرصہ گزارا، آپ نے خود اس جگہ پر آنکھ کھولی، وہ جگہ بھی آپ کے لیے رہنے کے قابل نہ رہی، اتنا زیادہ بوجھ بڑھ گئے، اور آخرکار پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ، یعنی یہ جو مشرکین کی جو مسلسل پریشانیوں کی صورت میں، ایذا رسانی کی صورت میں یہ جو مسلسل بوجھ آپ کے کاندھوں پہ بڑھ رہا تھا، ان دونوں غمگسار شخصیات کے انتقال ہو جانے کے بعد یہ بوجھ اور دو چند ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بوجھ کو ہم نے آپ کے کاندھوں سے رفع کیا، اس بوجھ کو ہم نے آپ کے کاندھوں سے بانٹا اور آپ کے لیے کمک پیدا کی۔ ایک طریقہ تو یہی ہوا کہ جو ہجرت جو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، یعنی ان دشمنوں کے حلقے سے باہر نکالا، ان دشمنوں کے چاروں طرف جو ایک حصار تھا اس سے باہر نکال کے بحفاظت مکے سے مدینہ پہنچا دیا۔ اور یہ بھی کتنی شاندار تاریخ موجود ہے
کہ اس واقعے کو جو شب ہجرت کا واقعہ ہے کہ جو جب چاروں طرف سے رسول اکرم کے گھر کو دشمنوں نے گھیر لیا اور یہ سوچا کہ اگر کسی ایک شخص نے اس وقت رسول کو قتل کرنا چاہا تو بنی ہاشم کا قبیلہ انہیں نہیں چھوڑے گا، لہٰذا تمام قبیلے مل کر اور تمام قبیلوں کے سردار مل کر ایک ساتھ حملہ کر دیں. یعنی اتنی زیادہ نوبت آ گئی. ایسے موقع پر پروردگار عالم نے کیا شاندار انداز سے پیغمبر اکرم کو اس جگہ سے نکالا، اور کیا محافظ تھا رسول اکرم کا کہ اس بستر پر اس شان سے سویا کہ گویا باقاعدہ جب اعلان کیا انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو کہا کہ ہاں علی، اگر آج تم میرے اس بستر پہ سو جاؤ گے اور میں یہاں سے چلا جاؤں تو یقیناً میری جان بچ جائے گی. یقین جانیے کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب میرے مولا نے سجدہ شکر ادا کیا، اور تاریخ اسلام کا وہ پہلا سجدہ جو شکر کے نام سے ادا کیا گیا میرے مولا نے ادا کیا، اور اس شان سے بستر پر سوئے کہ کہتے ہیں کہ ایسی نیند مجھے پھر کبھی نہیں آئی جیسی اس رات آئی، اس لیے کہ علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حفاظت رسول میں بسر ہوا. اور اس رات اس بستر پر سونا دراصل ان کے والد کی ان تمام کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جو شیب ابی طالب نے 3 سال مسلسل ان کے والد اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس گھاٹی میں جو پناہ لیے ہوئے ہیں اور قریش مکہ سے بچ کر رہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں کوئی حملہ کرے تو رسول کے بستر پر رسول کو پا کر رسول کو قتل کر دے. تو مسلسل رات بھر جناب ابو طالب کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ رسول اکرم کو اپنے بستر سے اٹھاتے تھے اور اپنے کسی بھی بیٹے کو ان کی جگہ پہ لٹا دیتے اور رسول اکرم کو اپنے بچوں میں سے کسی بھی بستر پہ لٹا دیا کرتے تھے. تو اس رات مولا علی نے وہ حق ادا کیا اپنے والد کی تمام کوششوں کا کہ جس طرح شیب ابی طالب میں مسلسل 3 سال حضرت ابو طالب جاگتے رہے اور رسول اللہ کو بچاتے رہے، اسی طرح ان دشمنوں کے نرغے میں کہ جہاں مسلسل ایک حصار ہے اور کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، علی بستر پر سوئے اور رسول اللہ کی جان کو بچایا، اور پھر پروردگار عالم نے رسول کو بحفاظت مدینے پہنچایا. تو یہ وہ تمام کوششیں ہیں، وہ یہ تمام کام ہے جو پروردگار عالم اپنی جانب سے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو کم کر دیا، ہم نے آپ کے اس شدید اذیت کو جو آپ کے جسم اور روح پر گراں گزر رہی تھی، ہم نے اسے سنبھال لیا، ہم نے اسے بانٹ لیا، اور اس طرح ہم نے آپ کے بوجھ کو کم کیا. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یعنی آپ دیکھیں ایک تسلسل ہے، یعنی پروردگار عالم نے پہلے کہا کہ ہم نے آپ کو وسعت عطا کی، آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا تاکہ آپ ان مشکلات کو ہلکا سمجھیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ مشکلات اور مزید بڑھتی چلی گئیں تو ہم نے ان مشکلات میں آپ کے بوجھ کو اپنے ساتھ بانٹا، ہم نے کمک دی. اور پھر آپ مت گھبرائیں، قطعاً بھی یہ دشمن آپ کے نام کو مٹانے والے نہیں ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے نام کو عظمت کے مقام پر پہنچا دیا. اور اس سلسلے میں ایک حدیث رسول اکرم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھ سے کہا ہے، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت میرا نام لیا جاتا ہے اس وقت تمہارا نام بھی میرے ساتھ ہی لیا جاتا ہے، اور یہ تیرے مقام کی عظمت کے لیے بہت کافی. یعنی اس سے بڑھ کر فخر کی بات اور رفعت کا مقام کیا ہوگا کہ جب جہاں جہاں گلدستہ اذان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جا رہی ہوگی، اسی وقت مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا. یعنی جب پروردگار عالم کا نام کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مؤذن بلند کرے گا، اسی وقت رسول اللہ کا نام بھی پروردگار عالم کے نام کے ساتھ بلند ہوگا. اور آپ یقین جانیے اس وقت پوری دنیا کے ہر گوشے میں مسلمان آباد ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے کسی بھی گوشے میں اذان نہ ہو رہی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور
ہر موقع پر، یعنی جب جب جہاں جہاں جس جس جگہ دنیا میں اذان کے نام پر پروردگار عالم کا نام بلند ہو رہا ہے، پیغمبر اکرم کا نام بھی اسی انداز میں بلند ہو رہا ہے. یہ وہ مصداق ہے، یہ وہ تعبیر ہے، یہ وہ تفسیر ہے اس جملے کی، اس وعدے کی جو پروردگار عالم نے کیا اپنے حبیب سے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. واہ واہ سبحان اللہ. آپ یقین کیجئے یہاں پر ایک پورا کا پورا واقعہ ہے کہ جس میں یعنی بنو امیہ اس بات پر نالاں تھے، یعنی انہوں نے منافقت کے طور پر دین کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن ان کے دل پر یہ بات گراں گزرتی تھی. جب جب مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی تھی اور وہ اس اذان کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا کلمہ سنتے تھے، تو یقین جانے کہ ان کے دل پر یوں سمجھے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ کس طرح بنو ہاشم میں سے ایک شخص کا نام اس طرح بلند ہو رہا ہے، اس طرح اس کے نام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس مقام پر، اس مرتبے میں اس کی برابری کر سکے. اور یہ فخر صرف محمد الرسول اللہ کو حاصل ہوا. اس طرح سے ان کے نام کو جو ہے وہ بلند کیا گیا. ہم کس طرح بھی، یعنی کسی بھی طرح اس مقام فخر سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پائیں گے، یعنی کہ چونکہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں کہ جن کا نام تا قیامت اللہ کے نام کے ساتھ بلند ہوتا رہے. سبحان اللہ. آیا اپنے زمانے میں، لیکن اس کا نام اس زمانے کے ساتھ ہی رہا. بعد میں کسی نے بھی اس کو اس طرح سے نہیں پکارا جس طرح سے ہمارے آخری نبی کا نام پروردگار عالم کے نام کے ساتھ قیامت تک جاری و ساری رہے، اس اذان کے ذریعے، اس گواہی کے ذریعے. اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ، ایک عالم ہے اہل سنت کے، معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ابن ابی الحدید، اور بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے. انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. اس کی شرح میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ زبیر بن بکار سے ایک واقعہ نقل کیا ہے جن سے وہ ایک شخص ہے مغیرہ بن شعبہ کے بیٹا جو ہے وہ ان سے واقعہ نقل کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے مغیرہ، وہ مطلب ایسا تھا کہ معاویہ کی عقل و سمجھ کو نا بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا تھا. یعنی وہ نقل کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یعنی زبیر بن بکار یہ بتا رہے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کا بیٹا مجھ سے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا باپ مغیرہ معاویہ کی عقل اور سمجھ کے بارے میں بہت باتیں کیا کرتا تھا اور اس کے طرز فکر پر بہت حیران ہوا کرتا تھا، یعنی کہ بہت متاثر تھا. لیکن ایک رات وہ بھی بہت غمگین اور پریشانی کی حالت میں میرے پاس آیا، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی اہم مسئلہ شاید اس کو درپیش ہے. میں نے سوال کیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے نا معاویہ کو سخت برا بھلا کہنا شروع کیا. جب میں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ آج رات جب میں اور وہ خلوت میں تھے، میں اس کے پاس تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم جس مقام اور مرتبے پر ہو وہ تو تم نے حاصل کر لیا، یعنی تم نے حکومت حاصل کر لی، تم نے ایک نیک نامی حاصل کر لی، تم نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا. تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اب عدل و انصاف سے کام لو، نیکی کرو، اور اس میں اب کوشش یہ کرو، اپنی عمر کو، تمہاری جو اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے تو تم اب بنی ہاشم کے بارے میں زیادہ دشمنی نہ کرو، ان سے بھی نیکی کرو، اس لیے کہ تم نے جو حکومت حاصل کرنی تھی وہ تو تم نے حاصل کر لی، تو تم اب ان سے زیادہ دشمنی مت رکھو، اس لیے کہ اب تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں رہا. صحیح. تو اور پھر یہ ہوگا کہ اگر تم اس طرح سے کرو گے تو یہ تمہاری نیک نامی کا سبب بنے گی. تو اس کے جواب میں آپ تصور کریں میرے شام نے کیا کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو، میری اب کون سی نیک نامی باقی رہ گئی ہے، یعنی خلافت پر موجود ہے، حکومت پر موجود ہے، اس کے باوجود وہ ایک حسرت کے عالم میں اس شخص سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری کون سی نیک نامی میرے پاس ہے. خلیفہ اول اور دوم نے تو کتنے کام کیے، ان کا کون سا نام باقی رہ گیا، لیکن ابھی محمد کو دیکھا ہے،
کہ اس کا نام ہر روز 5 مرتبہ گلدستہ اذان پر اشہد ان جی۔ محمد رسول اللہ کی صورت میں ہر شخص لے رہا ہے۔ اب اس کے بعد صحیح۔ کون سا کام باقی رہ گیا ہے کہ جس میں میں اس کام سے آگے نکل جاؤں، یعنی میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جو اس کام سے بھی آگے مجھے میرا نام یاد رکھا جائے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، سوائے اس صورت میں کہ یہ حالت بدل جائے اور پیغمبر کا نام دفن ہو جائے۔ یعنی ان کی دشمنی کا عالم دیکھیں کہ یہ جو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے اذان میں، تو ان کے دشمنوں کو قطعاً بھی یہ گوارا نہیں ہے۔ جب جب نام لیا جاتا ہے ان کے سینے میں وہ کدورت، وہ دشمنی، وہ عداوت، وہ بغض دوبارہ سے بڑھ جاتی ہے، اور وہ کسی بھی طرح ان کے نام کو بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ تو اتنی زیادہ دشمنی اگر ہو اور اس کے باوجود پروردگار عالم پیغمبر اکرم کا نام اس طرح بلند کرے کہ آج ان کے دشمنوں کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، آج ان کے دشمنوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے رسول کا نام ہر جگہ لیا جا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان ان اللہ۔ تمام عداوتوں اور بغض کے باوجود اور ان تمام دشمنیوں کے باوجود جو ان کے دشمنوں نے ان سے روا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم کا نام تا قیامت جاری و ساری رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی ہم نے آج مکمل کی ناظرین دوسری، تیسری اور چوتھی آیت، اور انشاءاللہ 5ویں آیت لے کے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے بدبو زہرا کو پیام قرآن سے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ٹائم ٹی وی کینیڈا۔ اللہ حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان